اس نوجوان کا نام جے رام تھا۔ وہ کاٹھیا واڑ کے ایک عالی نسب راجپوت خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اسے شہرت اور ناموری کا شوق سندھ کی سرزمین تک لے گیا۔ برہمن آباد کے ایک میلے میں اس نے تیر اندازی میں اپنے کمالات دکھا کر سندھ کے راجا کو اپنا قدردان بنا لیا۔ راجا نے اسے اپنی فوج میں ایک معمولی عہدہ دے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ 2 سال کی خدمت گزاری کے بعد جے رام نے شہر کے نائب حاکم کی جگہ حاصل کر لی۔ 1 ہفتے کے بعد گھر سے اسے اپنے باپ کی وفات اور ماں کی بیماری کی خبر ملی اور وہ چند ماہ کی رخصت لے کر کاٹھیا واڑ پہنچا۔ گھر پہنچنے کے 10 دن بعد اس کی والدہ بھی چل بسی۔ گھر میں اب صرف اس کی ایک چھوٹی بہن مایا دیوی تھی۔ جے رام نے رشتہ داروں کی نصیحت اور مایا دیوی کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر واپس سندھ جانے کا خیال چھوڑ دیا، لیکن 4 ماہ گھر میں قیام کرنے کے بعد اسے اپنی پرسکون زندگی تلخ محسوس ہونے لگی، اور ایک دن اس نے کاٹھیا واڑ کے راجا کی خدمت میں حاضر ہو کر ملازمت کی درخواست کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سندھ کے راجا نے اپنا حلقہ اقتدار وسیع کرنے کے لیے پڑوس کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر رکھی تھی، اور خود مختار ریاستیں اسے اپنا طاقتور ہمسایہ تسلیم کرنے کے ثبوت میں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اس کی نظر کیا کرتے تھے۔ کاٹھیا واڑ کے راجا کو اگرچہ براہ راست سندھ کے راجا سے کوئی خطرہ نہیں تھا، تاہم وہ کچھ سونا اور چاندی کے عوض اسے اپنا دوست بنانا غنیمت سمجھتا تھا۔ جے رام کو اپنے دربار میں کوئی عہدہ دینے کی بجائے اس نے سندھ میں اس کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھانا زیادہ مناسب خیال کیا اور اسے سونے، جواہرات اور موتیوں سے بھرا ایک صندوق دے کر سندھ کے راجا کی خدمت میں بھیج دیا۔ جے رام کو یقین تھا کہ راجا دہر اسے واپس نہیں آنے دے گا، اس لیے اس نے اپنی اکیلی بہن مایا دیوی کو گھر پر چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ مایا دیوی بھی اس کے ساتھ جانے پر بضد تھی، اس لیے یہ دونوں اپنا گھر بار اپنے چچا زاد بھائی کے سپرد کر کے سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کاٹھیا واڑ اور سندھ کے درمیان ان کے جہاز کو بحری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اس کے ساتھی بہادری سے لڑے اور مارے گئے۔ ڈاکوؤں نے صندوق پر قبضہ کر لیا اور جے رام اور مایا دیوی کو راجا کے رشتہ دار سمجھ کر قید کر لیا تاکہ بدلے میں ایک بڑی رقم حاصل کر سکیں۔ اس لیے وہ کاٹھیا واڑ کے ساحل کے غیر آباد حصے پر لنگر انداز ہو راجا سے یہ سودا کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے ایک جاسوس نے انہیں سراندیپ کے جہازوں کی خبر کر دی اور وہ کاٹھیا واڑ ٹھہرنے کی بجائے مالابار کی طرف روانہ ہو گئے۔ زبیر نے یہ قصہ سن کر دونوں بہن بھائی کو تسلی دی۔ مایا دیوی بیماری کی وجہ سے زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکی۔ اس نے بھائی سے کچھ کہا، اور اس سے پہلے کہ بھائی کوئی جواب دیتا، دلیپ سنگھ نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کی بہن بیمار ہے۔ خالد بیٹا، اسے اپنی بہن کے پاس چھوڑ آؤ۔ مایا نے بھائی کی طرف دیکھا تو دلیپ سنگھ نے کہا، ڈرو مت، اس جہاز میں عورتیں بھی ہیں۔ جہازوں کے دوبارہ روانہ ہونے سے پہلے لٹیروں کے سردار کے علاوہ باقی تمام قیدیوں کو دلیپ سنگھ کے جہاز پر منتقل کر دیا گیا۔ نائید اور دوسری عرب عورتوں نے دل و جان سے مایا دیوی کی تیمارداری کی۔ موسمی بخار کے لیے نائید سراندیپ سے چند جڑی بوٹیاں اپنے ساتھ لائی تھی۔ ان کے استعمال سے مایا دیوی 3-4 دن میں تندرست ہو گئی۔ زبیر نے اپنے بازو کے زخم کو معمولی سمجھ کر شروع میں نظر انداز کیا، مگر مرطوب ہوا کے باعث زخم میں تیسرے دن پیپ پڑ گئی اور اسے درد کی شدت اور بخار کی وجہ سے بستر پر لیٹنا پڑا۔ دلیپ سنگھ کئی بار اپنا جہاز چھوڑ کر اس کی تیمارداری کے لیے آیا۔ علی، خالد اور ہاشم ناہید اور دوسری عرب عورتوں کو ہر پل اس کی حالت سے باخبر رکھتے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب ناہید زبیر کی صحت یابی کے لیے دعا مانگ رہی تھی تو خالد نے آ کر بتایا کہ زبیر بے ہوش ہو گیا ہے۔
رات کے تیسرے پہر زبیر نے آنکھیں کھولیں اور شمع کی روشنی میں ناہید اور مایا کو اپنے پاس دیکھ کر پوچھا، آپ یہاں جائیں، اب آرام کریں۔ ناہید کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور اس نے پوچھا، اب آپ کیسے ہیں؟ زبیر نے کہا، میں اب بہتر ہوں، مجھے پانی دیجیے۔ ناہید نے ہچکچاتے ہوئے ایک ہاتھ سے زبیر کے سر کو سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ زبیر نے پانی پی کر تکیے پہ سر رکھتے ہوئے کہا، آپ دونوں جا کر سو جائیں، دلیپ سنگھ کے نئے مرہم سے کافی آرام ملا ہے۔ چند دنوں بعد زبیر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ جے رام عربوں کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا، اسے زبیر سے کافی حد تک لگاؤ ہو گیا۔ شروع میں اسے نئے دین کے انسانی مساوات کے تخیل نے اسے بہت پریشان کیا، لیکن زبیر کی تبلیغ سے وہ بھی اس بات کا قائل ہو گیا کہ امن کے قیام کے لیے ساری اقوام کا کسی ایسے دین کا قبول کرنا بہت ہی ضروری ہے جو ہر انسان کو مساوی حقوق دیتا ہو۔ ابتدا میں اس نے مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز کیا، لیکن ایک دن وہ اپنی بہن سے مشورہ کیے بغیر زبیر کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ مایا دیوی میں بھی ذہنی انقلاب آ چکا تھا، کیونکہ ناہید کی تیمارداری نے اسے بہت متاثر کیا، بلکہ ان سب سے زیادہ وہ خالد کے طرز عمل سے متاثر ہوئی۔ نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں خالد کو دیکھنے اور کان اس کی آواز سننے کے لیے بے قرار رہتے۔ صبح کی اذان کے بعد جب عرب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو غیر ارادی طور پر اس کی نگاہیں خالد پر جم جاتی، اور نماز کے بعد خالد کا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنا بہت اچھا لگتا۔ اسلام کے ساتھ اس کی پہلی دلچسپی یہ تھی کیونکہ یہ خالد کا دین تھا، اور عربی زبان اس لیے وہ سیکھتی تھی کیونکہ یہ خالد کی زبان تھی۔